کان میں پانی چلا جائے یا دوا ڈالی جائے تو اس سلسلے میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن قصداً کوئی دوا ڈالے، قصداً کان میں تیل ڈالے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ کان اور دماغ کے درمیان منفذ نہیں ہے، اسی طرح سے کان اور پیٹ کے درمیان منفذ نہیں ہے، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ قدیم فقہاء نے اور عام فقہاء نے دوا ڈالنے پر اور تیل ڈالنے پر روزہ کے ٹوٹ جانے کی بات کہی ہے، اس لیے اب تک ہمارے اکابر کا فتویٰ اسی پر ہے۔ روزے کی حالت میں خون دینا، تو خون نکالا جاتا ہے اور بدن سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں خون دینا روزے کو نہیں توڑے گا۔ ہاں اگر خون دینے سے بہت زیادہ کمزوری آ جائے تو پھر خون نکلوانا مکروہ ہے، چونکہ کمزوری زیادہ آئے گی، ممکن ہے کہ روزہ جو ہے توڑنا پڑے انتہائی کمزوری کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے، تو خون دینا بنیادی طور پر روزے کو نہیں توڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، روزے کی حالت میں آپریشن کرانا، روزے کی حالت میں ڈائلسس کرانا، یہ وہ مسائل ہیں جس سے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ روزہ فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اندر جائے، حلق سے نیچے اترے۔ ان سب چیزوں میں یعنی کہ ڈائلسس، آپریشن، دانت نکلوانے میں اگر کوئی چیز، کوئی دوا حلق کے نیچے نہ جائے تو دانت نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، ڈائلسس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اسی طرح سے آپریشن کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن ان کاموں میں عام طور پر دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، اور دانت نکلواتے ہوئے بھی جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ دوائیں ڈالی جاتی ہیں اور خون نکلتا ہے، تو اگر حلق کے اندر دوائیں گئیں تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو بنیادی چیز ہے کہ حلق کے نیچے پیٹ میں کوئی چیز جا رہی ہے، دوا جا رہی ہے نہیں جا رہی، اس پر مدار حکم ہے، اس اعتبار سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا جائے تو اس سلسلے میں اکابر کے فتاویٰ قدر مختلف تھے۔ میں وہی بات عرض کرتا ہوں کہ جب اس پر سیمینار ہوا اکیڈمی کا تو فیصلہ یہ ہوا کہ انہیلر میں بھی باریک ذرات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ کچھ پھیپھڑے میں جاتے ہیں، کچھ پیٹ میں بھی جاتا ہے، تو انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بواسیری مسہ، اگر یہ مسہ اوپر کی طرف ہو یعنی باہر کی طرف ہو تو اس پر دوا لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اندر کی طرف اگر مسہ ہو اور دوا اندر لگائی جا رہی ہو تو اس کا اثر اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اندرونی مسے میں دوا لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی دھواں لے رہا ہو قصداً تو دھواں لینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن خود بخود راستہ چلتے ہوئے دھواں چلا گیا، گرد چلی گئی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ باضابطہ گھر میں دھونی دی گئی اور ان دھوئیں کو کھینچا گیا تب روزہ فاسد ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر انزال ہو جائے تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ اگر صرف سوچنے کی بنیاد پر انزال ہوا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بیوی کو بوسہ لینے کی بنیاد پر انزال ہوا ہے تو پھر روزہ تو فاسد ہوگا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر بیوی سے ملاقات کر لیا، صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور اس کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے جائیں۔ اگر 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکتے ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلایا جائے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مسلسل ضعف کی طرف ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، اب آئندہ طاقت نہیں ہوگی اور روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے
کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دے، اور ایک فدیہ وہی جو ایک صدقۃ الفطر ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دینی چاہیے ایک روزے کے بدلے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور جو اہم مسائل تھے اس کا انتخاب کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے سعادت کا اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے اس ماہ کو مفید بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا مفتی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور مسائل ریکارڈ کرائے اور امت کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہمارے سامنے پیش کیے۔ رہا ہمارے جتنے سننے والے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے بتائے ہوئے مسائل کے اندر اگر کوئی سوال پیدا ہو گیا تو نیچے کمنٹس میں لکھ دیجئے، یا پھر ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں وہ سوال پہنچا دیجئے۔ ہم ڈائریکٹ مفتی صاحب سے یہ سوال بھیج کر انہی سے جواب منگا کر آپ تک بھیج دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔